السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم کے جو ہے وہ اسباق خوانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 11 کی سبق کو پڑھا، اس کے جو ہے مشکل الفاظ کو سمجھا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کی مشق کریں گے اور اس کے سوالات دیکھیں گے، اس میں کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا ہوئے دلی میں، بھوپال میں، کلکتہ میں، لکھنؤ میں۔ درست جواب ہے بھوپال میں۔ بے، ڈاکٹر عبد القدیر خان کے والد تھے وکیل، ڈاکٹر، معلم، سائنسدان۔ درست جواب ہے معلم۔ جیم، قیام پاکستان کے وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان کی عمر تھی 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال۔ درست جواب ہے 11 سال۔ دال، ہندوستان نے پہلی مرتبہ ایٹمی دھماکے کیے 1970 میں، 1972 میں، 1973 میں، 1974 میں۔ درست جواب ہے 1974 میں۔ ہے، پاکستان نے پہلی مرتبہ ایٹمی دھماکے کیے 1996 میں، 1997 میں، 1998 میں، 1999 میں۔ درست جواب ہے 1998 میں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیے۔ الف، دنیا میں عظیم شخصیات ہر روز پیدا ہوتی ہیں۔ غلط۔ بے، ڈاکٹر عبد القدیر خان پختون نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ جیم، ہندوستان سے ہجرت کر کے آپ کا خاندان لاہور میں رہنے لگا۔ غلط۔ دال، ڈاکٹر عبد القدیر خان کے والد ایک تاجر تھے۔ غلط۔ ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان نے 2001 میں وفات پائی۔ غلط۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، ڈاکٹر عبد القدیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 اپریل 1936 کو متحدہ ہندوستان بھوپال میں پیدا ہوئے۔ بے، دوران تعلیم ڈاکٹر عبد القدیر خان کس چیز کے لیے کوشش کرتے رہے؟ دوران تعلیم ڈاکٹر عبد القدیر خان اسکالرشپ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جیم، پاکستان نے کس سال اور کہاں ایٹمی دھماکے کیے؟ جواب، پاکستان نے 28 مئی 1998 میں بلوچستان کے ضلع چاقی کے مقام پر دھماکے کیے۔ دال، ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے لیے کیوں اہمیت رکھتے تھے؟ جواب، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر ان سوالات کے جوابات لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ یاد کر سکیں اور امتحان میں اچھے طریقے سے لکھنے میں کامیابی حاصل کریں۔ زبانی اظہار۔ 5، سبق محسن پاکستان کو غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کر کے سبق کے اہم نکات ہم جماعتوں کو سنائیے۔ اساتذہ کرام بچوں کو جو ہے بار بار سبق خوانی کروائیں اور ان سے پھر اس موضوع پر بات چیت کریں تاکہ وہ ان کے ذہن میں اہم نکات ذہن نشین ہو جائیں۔ 6، سبق محسن پاکستان پر بات چیت کیجیے اور بتائیے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب اور کس کی سربراہی میں کیے۔ اساتذہ کرام بچوں سے یہ پوچھیں سبق خوانی کے بعد تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ انہیں سبق یاد ہے یا ابھی کچھ رہتا ہے۔ لفظوں کا کھیل، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے۔ اپنی کاپی میں ان الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر لکھ کر انہیں کے اعراب لگائیں اور جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے لکھ کر اور یاد کر سکیں اور امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے غلط جملوں میں املا کی غلطیاں درست کر کے لکھیے۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور ان کی غلط املا کا جو ہے وہ نشاندہی بھی کریں اور درست کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ انہیں درست املا کا پتہ چل سکے اور لفظ کی شناسی بھی ہو سکے۔ زبان شناسی۔ سابقے لاحقے۔ سابقے، ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامعنی لفظ بننے سابقے کہلاتے ہیں۔ مثالیں، انمول، انجان، ان پڑھ، ان گن، با ادب، باقاعدہ، باوقار، بانصیب، خوش اخلاق، خوش ذائقہ، خوش قسمت، خوش آمدید۔ وضاحت، اوپر دیے ہوئے الفاظ میں ان، با اور خوش سابقے ہیں کیونکہ ان کو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن گیا۔ لاحقے، ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامعنی لفظ بنے لاحقے کہلاتے ہیں۔ مثالیں، گار، روزگار، پرہیزگار، خدمتگار، طلبگار، دان، قدردان، سائنسدان، روشن دان، نمک دان، پسند، ترقی پسند، دل پسند، شہرت پسند، من پسند۔ وضاحت، اوپر دیے ہوئے الفاظ میں گار، دان اور پسند لاحقے ہیں۔ سوال نمبر 9، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، لاحقے مند سے بننے والے الفاظ کے درست فہرست ہے۔ امید مند،
قصور مند، حاجت مند، تاج مند، عقل مند، ضرورت مند، دیوانہ مند، ناز مند۔ درست فہرست ہے عقل مند، ضرورت مند۔ بے، سابقہ بد سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے بدتمیز، بدگمان، بد بلایا، بد نصیب، بد شعور، بد دل، بد برس، بد امید۔ درست فہرست ہے بدتمیز، بدگمان۔ جیم، لاحقہ گاہ سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے گزرگاہ، سکول گاہ، نشہ گاہ، مسافر گاہ، تجربہ گاہ، آرام گاہ، مسجد گاہ، شعور گاہ۔ درست فہرست ہے تجربہ گاہ، آرام گاہ۔ دال، سابقہ با سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے با ہتھیار، با عمل، با نصیب، با مزاج، با اختیار، با اصول، با عمل، با عقل۔ درست فہرست ہے با اختیار، با اصول۔ ہے، لاحقہ زدہ سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے مصیبت زدہ، غم زدہ، حیرت زدہ، ضرورت زدہ، آرام زدہ، لطف زدہ، فساد زدہ، عیش زدہ۔ درست فہرست ہے مصیبت زدہ، غم زدہ۔ واو، سابقہ اہل سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے اہل دل، اہل دماغ، اہل نظر، اہل محلہ، اہل تمیز، اہل سفر، اہل عمر، اہل جماعت۔ تو درست فہرست ہے اہل نظر، اہل محلہ۔ زے، لاحقہ خانہ سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے سخت خانہ، تار خانہ، بت خانہ، آرام خانہ، کتب خانہ، شفا خانہ، خدمت خانہ، غلہ خانہ۔ درست فہرست ہے کتب خانہ، شفا خانہ۔ تخلیقی لکھائی۔ 10 سوال نمبر، سبق محسن پاکستان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر خلاصہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں۔ سوال نمبر 11، اپنے دوست کے نام ای میل لکھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ملنے والی معلومات کے بارے میں بتائیے۔ اساتذہ کرام اس معاملے میں بچوں کی معاونت فرمائیں تاکہ انہیں ای میل کرنا اور پوسٹ کرنا کا فن آ سکے۔ جی طلباء، آپ نے سارے سوالات جو ہے اپنی کتاب پہ نوٹ کر لیے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نوٹ بک پر بھی لکھ لیے ہوں گے تاکہ محفوظ رہیں اور دوبارہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر سوال اچھی طرح آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور آپ یاد بھی کر لیں گے۔ اب ہم نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔